میرا جنم بھارت کے صوبے راجستھان میں ہوا۔ بے شک میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے بچپن میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو دیکھ کر میرا ہندو دل مسلمان ہو گیا اور میں صرف نام کی ہندو رہ گئی، کیونکہ میرے ماں باپ ہندو تھے۔ اور وہ واقعہ جس نے مجھے اپنے مذہب سے بیزار کیا وہ ستی کا واقعہ ہے۔ میرے والد جے پور کے ٹھاکر تھے اور ان کی اونچی حویلی تھی، جس سے کچھ ہی دوری پر ایک میدان میں ایک جوان عورت کو، جس کی عمر بامشکل 17 سال تھی، ستی کی رسم کی بھینٹ چڑھتے میں نے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آگ کے شعلے میرے باپ کی اونچی حویلی کی بالائی منزل سے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور وہاں لوگ ایسے جمع تھے جیسے کوئی جشن ہو۔ میری عمر گرچہ بہت کم تھی، مگر میں ایک زندہ اور خوبصورت لڑکی کو زندہ جلنے کے کرب سے گزرتے دیکھ نہ سکی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میری باندی نے آ کر مجھے اٹھایا اور بستر پر لٹایا، منہ پر عرقِ گلاب کی بارش کی۔ مجھے جب ہوش آیا تو اس بھیانک نظارے نے میرے حواس زخمی کر رکھے تھے۔ تبھی میں نے اپنی ماتا کو کہا کہ ماں، کیوں اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کو زبردستی زندہ آگ میں پھینکا گیا، جبکہ وہ جینا چاہتی تھی اور مرنا نہیں چاہتی تھی؟ ماں نے جواب دیا تھا، اس لیے کہ وہ ودوہا ہو گئی تھی، اور ہمارے مذہب میں یہی رواج ہے کہ جب کوئی عورت ودوہا ہو اور خصوصاً وہ جوان بھی ہو تو اس کو اپنے مردہ پتی کی چتا میں زندہ جلنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے دھرم کی رسم ہے اور اس سے دھرم کی لاج رہتی ہے۔ ماں کے اس بیان سے میرے ننھے سے دماغ نے ذرا بھی اتفاق نہیں کیا، اور میں نے سوچا ایسے دھرم سے بے دھرم رہنا ہی اچھا ہے، جس میں عورت کو ستی کے نام پر زندہ اپنے مردہ خاوند کی وفاداری کی خاطر جلنا ہوتا ہے۔ اس روز سے میں نے اپنے مذہب سے منہ پھیر لیا۔ بظاہر ہندو رہی، مگر دل سے میں ہندو نہ رہی۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی اور والد بھی نامی گرامی ٹھاکر تھے۔ انہوں نے میرا نام شوبھا رکھا، لیکن میری پیدائش پر کوئی چراغاں نہ ہوا، کسی نے مبارکباد بھی نہ دی، کیونکہ ٹھاکروں کے یہاں بیٹی کا پیدا ہونا کوئی نیک شگون نہیں سمجھا جاتا۔ ماں تو مجھ کو جنم دینے کے بعد ایسی شرمندہ تھی کہ بقول دادی کے آنکھیں چرا رہی تھیں۔ تاہم میں ٹھاکر کی بیٹی تھی، لہٰذا میری پرورش بہت ناز و نعم سے ہوئی تھی۔ باپو کی حویلی نوکروں کی فوج سے بھری ہوئی تھی، جو کئی نسلوں سے ہمارے خاندان کے ملازم تھے۔ میری آیا بھی ایک ایسی ہی عورت تھی۔ ہم ٹھاکر اولاد کے معاملے میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، مگر رام دائی تو کئی نسلوں سے ہماری خدمت گار تھی۔ رام دائی کی ایک ہی بیٹی تھی درگاہ، جو مجھ سے 3 برس بڑی تھی۔ وہ لہنگا پہنے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ اس کو بعد میں میری خاص خدمت گار یعنی باندی بنا دیا گیا۔ میری خاطر اس کو بھی 5ویں جماعت تک تعلیم دی گئی، تاکہ میرا حکم سمجھنے میں وہ کچھ شعور حاصل کر لے۔ اب زمانہ اتنا دقیانوسی نہیں رہا تھا۔ مجھ کو بہترین تعلیم سے بہرہ مند کیا گیا، اور میں نے انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھا۔ زمانے طالب علمی میں مجھے والد کا بااعتماد ملازم اور ذاتی گاڑی یونیورسٹی لے جاتے۔ یونیورسٹی میں مجھ کو کسی لڑکے نے بھی متاثر نہ کیا، کیونکہ ہمارے خاندان کے ٹھاکر مرد بہت وجیح ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں پر رعب اور نشیلی تھیں، جن میں دلکشی کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور ٹھاکر مردوں کے بلند و بالا قد تھے۔ ان کی چال میں غرور
ان کی خاندانی وجاہت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں مجھ کو کوئی بھی اپنے خاندان کے مردوں جیسا باوقار نہ لگا۔ میرے باپو بہت خاصے باروب تھے اور رعونت مجھے ان سے ہی ورثے میں ملی تھی۔ یونیورسٹی کے خوبرو لڑکے مجھ کو دیکھا کرتے تھے، مگر مزاج کی سنجیدگی کی وجہ سے کسی کو بھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ ان دنوں بس میں جیسے خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ میری اپنی دنیا تھی، درگاہ ہم عمر تھی، لہٰذا وہ میرے مزاج و ضروریات کو سمجھتی تھی۔ اس کا ساتھ مجھ کو اچھا لگتا تھا اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ وہ جب 16 برس کی ہو گئی تو اس کی ماں نے میری ماں سے کہا کہ میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، گاؤں کا ایک اچھا لڑکا میں نے پسند کر لیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹی کا گھر بسا دوں۔ ماتا جی نے پتا جی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کسی دوسری باندی کا بندوبست کر لیں گے، بہتر ہے کہ درگاہ کا گھر آباد ہو جانے دو۔ اجازت مل گئی۔ ماں نے درگاہ کی شادی گاؤں کے لڑکے سے کر دی۔ انہی دنوں گاؤں میں چیچک پھیلی تو اس کے شوہر راج کو چیچک نگل گئی۔ یوں شادی کے صرف 6 ماہ کے بعد درگاہ بیوہ ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم ہندو بیوہ عورت کو کہ جس کا شوہر مر گیا ہو ودوہا کہتے ہیں، سو گاؤں کی ریت کے مطابق چونکہ درگاہ ودوہا ہو گئی تھی، اس کو ستی کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں بہت روئی اور مجھ کو بچپن کا وہ بھیانک نظارہ یاد آ گیا جو میں نے اپنی اونچی حویلی کی بالائی منزل سے دیکھا تھا، اور یہ ایک کمسن ودوہا کے ستی ہونے کا منظر تھا۔ جب میں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تو بالآخر میرے والد نے رونے کا نوٹس لیا اور وہ اس معاملے کے بیچ پڑے۔ یوں وہ معصوم لڑکی ستی ہونے سے بچا لی گئی۔ باپو کا بڑا دبدبہ تھا، وہ گاؤں والوں کو ڈرا دھمکا کر درگاہ کو واپس حویلی لے آئے۔ اس کے آنے سے میں بہت خوش ہوئی کہ ایک تو وہ ستی ہونے سے بچ گئی تھی، دوسرا میں اس سے مانوس بھی تھی۔ تاہم ودوہا ہونے کے ناطے وہ اچھے اور رنگین کپڑے پہن سکتی تھی اور نہ کسی خوشی کی تقریب میں شامل ہو سکتی تھی۔ وہ شادی کے منڈپ میں سہاگنوں کے قریب بھی نہ جا سکتی تھی۔ درگاہ کو اب کوئی اچھی نظر سے نہ دیکھتا تھا۔ عورتیں چاہتی تھیں وہ ان سے دور رہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی ماں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ اب اس کی دنیا صرف میں تھی اور میرا کمرہ تھا جس کی جھاڑ پونچھ صفائی ستھرائی وہ ایک مقدس فرد کی طرح کیا کرتی تھی۔ میں نے MA کر لیا تھا اور رواج کے مطابق میرا رشتہ باپو نے ایک اونچے اور ہم پلہ ٹھاکر خاندان میں کر دیا۔ اس کا نام ارجن تھا، جس کو میرا جیون ساتھی بنایا جانا مقصود تھا۔ وہ امریکہ سے MBA کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے پتہ چلا کہ وہ بھارت میں رہنے کی بجائے واپس اپنی ملازمت پر امریکہ چلا جائے گا۔ باپو مجھے اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر میرے بارے میں وہ اپنے دوست یعنی ارجن کے پتا جی کو قول دے بیٹھے تھے، اور اب ایک ٹھاکر کا قول سے پھر جانا ممکن نہ تھا۔ وہ اب قول نبھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے 7 پھیرے دلا کر ارجن کے حوالے کر دیا گیا، جو امریکہ میں کم سنی سے رہا کرتا تھا۔ اس کا مزاج خاصا امریکی ہو گیا تھا۔ وہ ذات پات کے تفرقہ کو بالکل غلط سمجھتا تھا۔ اس کو اپنے مذہب کی بہت سی باتوں سے اختلاف تھا، لیکن ایک پتی ہونے کے ناطے میں نے کبھی اس کے خلاف بات نہ کی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اپنے شوہر کے ہمراہ میں امریکہ آئی۔ یہاں اس کا اپنا ذاتی بڑا سا گھر تھا۔ یہاں آ کر میں زیادہ خوش نہ تھی۔ ایک لڑکی جو اونچی دیواروں والی بڑی حویلی میں پلی بڑی ہو، جس کے خاندان کے اپنے اصول ہوں، اس کے لیے امریکہ کے آزاد معاشرے میں جگہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کا بہت مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے
ان کا اپنے خاندانی اصول توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ اصول خون کی مانند ان کے رگو پے میں گردش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود خود کو میں نے خاوند کی مرضی اور رضا کے مطابق ڈھال لیا۔ شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد خدا نے مجھے 2 بچوں کی ماں بنا دیا۔ میں نے اپنے بھگوان کا شکر ادا کیا۔ ان دنوں میں بے حد مشکلات میں گھر گئی۔ گھریلو ذمہ داری، بچوں کی پرورش، اس کے ساتھ ہی ایک اسکول میں ملازمت، یہ سب میرے لیے بہت مشکل امور تھے۔ میں نے باپو کو آگاہ کیا تو انہوں نے میری مشکلات کا یہ حل نکالا کہ درگاہ کو میرے پاس امریکہ بھجوا دیا، چونکہ وہ میری پرانی خدمت گار تھی اور میرے مزاج کو سمجھتی تھی۔ اس کے آ جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا۔ بچوں اور گھرداری کی ذمہ داری مجھ پر سے کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ میں خوش تھی۔ واقعی خدمت گزاری بڑی مشکل بات ہے۔ درگاہ کے آنے سے ہم سب کو تو قرار آ گیا، مگر اس بیچاری کو قرار نہ تھا۔ کبھی میں کام کے لیے پکارتی، کبھی ارجن آواز دیتے اور بچے تو منٹ منٹ میں بلاتے، درگاہ دیدی ذرا ادھر آپ یہ کر دو وہ کر دو۔ وہ سبھی کے حضور جی جی کرتی رہتی۔ میں اب ملازمت کے بعد لمبی تان کر سوتی یا پھر سیر سپاٹے کو نکل جاتی۔ کھانا بنانا، گھر سنبھالنا میری درد سری نہ تھی۔ درگاہ جو تھی، حتیٰ کہ چھٹی کے دن جب ارجن گھر ہوتے، میں سہیلیوں کے ساتھ پکنک منا رہی ہوتی اور وہ آدھی رات تک ارجن کو روٹیاں پکا کر دیتی۔ میں گھوڑے بیچ کر سو جاتی تھی۔ ایک روز میری پرسکون زندگی کی جھیل میں ایک بھاری پتھر آ گرا اور پھر قدرت نے وہ دکھایا کہ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے اے کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتیں تو اچھا تھا۔ ایسا تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی جیسا ہوا، مگر سچ ہے کہ دنیا میں کچھ ناممکن نہیں ہے۔ جو ممکن نہ ہو کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض گھر کی لڑکیاں جو مضبوط پس منظر کی حامل نہیں ہوتیں اور اصولوں کی روشنی میں پرورش نہیں پاتیں، ان کو حالات جلد بہکا دیتے ہیں، یا پھر اپنے احساس کمتری کی وجہ سے وہ خود کو اچھی سوسائٹی میں کوئی مقام دینے کے لیے سر توڑ کوشش کرتی ہیں۔ درگاہ نے یہی کیا اور پھر اس کی اصلیت بھی مجھ پر کھل ہی گئی۔ ممکن ہے اس میں درگاہ سے زیادہ قصور میرے خاوند کا ہو۔ میں بھی تو خاصی غافل ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول گئی کہ وہ لڑکی جس نے کبھی ایئرپورٹ کی شکل نہ دیکھی تھی، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ وہ اب لہنگا پہننے کی بجائے میرے اترے ہوئے مگر نہایت عمدہ امریکن کپڑے زیب تن کرتی تھی، اور یہ میں خود اس کو دیتی تھی تاکہ وہ یہاں کے معاشرے میں کوئی عجوبہ نظر نہ آئے۔ ارجن سے کہہ کر میں نے اس کو گاڑی چلانا سکھا دی تھی کہ وہ بچوں کو اسکول لے جانے اور لانے کا فریضہ ادا کر سکے، اور یہ درد سری میرے سر سے ٹلے۔ رفتہ رفتہ گھر کا مکمل کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ مجھے کبھی اس پر شک نہ ہوا کہ وہ ارجن کے دل پر قبضہ کر سکتی ہے۔ وہ تو میرے مقابلے میں ان پڑھ اور معمولی صورت کی لڑکی تھی۔ ایک روز میں نے بچوں کو اسکول چھوڑا اور پھر مجھے اپنی ملازمت پر جانا تھا کہ راستے میں ایک کمپنی کا فون آ گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیا تم ان خواتین کی لسٹ لا رہی ہو جو ہولی کے دن رنگ اور کھانا لائیں گی؟ اپنے میل پر یہ پیغام ملتے ہی میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی، کیونکہ یہ لسٹ میں اپنے بیڈ روم کی ٹیبل پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت درگاہ ارجن کا ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ وہ ناشتہ کر کے نکلتے تھے، پھر یہ اپنے کام میں لگ جاتی تھی۔ اس دن شاید میری تقدیر کا سورج گہنا گیا تھا جب بچوں کو اسکول چھوڑ کر میں اپنی ملازمت پر جانے کے لیے مڑی تھی کہ گھر سے لسٹ لینے کے لیے گاڑی گھر کے سامنے کھڑی کر کے تالا کھولا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلتے ہی میری خوابگاہ سامنے نظر آ جاتی تھی۔ میری مسحری پر درگاہ مجھے ارجن کے ساتھ نظر آئی تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر سچائی اپنی پوری صفاقی کے ساتھ میرے سامنے تھی۔
جلدی سے اندر داخل ہوئی تو ارجن مجھ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے، اور درگاہ تو اتنی شرمندہ تھی کہ نظر نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے پیروں پر گر پڑی، روتے ہوئے کہنے لگی، دیدی معاف کر دیجئے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے غصے سے پھنکار کر کہا، چپ رہ بدبخت منحوس، کیا تو بھول گئی اپنی اوقات کہ بھارت میں ودوہا ہونے کے کارن تجھ سے کتوں کا سا سلوک ہوتا تھا؟ اے احسان فراموش، یہاں تو نے میرے اعتبار کو چتا میں جلا کر میرے شوہر پر قبضہ جما لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیدی میری مرضی نہیں تھی، یہ آپ کے پتی کا حکم تھا کہ میں ان کی تابع داری کروں یا پھر بھارت جاؤں، اور میں لوگوں کی حقارت کا نشانہ بننے کو بھارت جانے سے ڈرتی ہوں۔ میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتی کہ جہاں پر کوئی مجھ کو ودوہا کہہ کر ٹھوکر مارتا ہے۔ میں نے بھی اس کو ٹھوکر مار کر کہا، تو ہے ہی اسی لائق کہ تجھ کو ٹھوکریں ماری جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے ارجن کی طرف دیکھا، جو مجھ کو اپنا ہونے کے باوجود ایک غیر کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ جو میرا دیوتا تھا، جس کے ساتھ میں نے مرنے جینے کے 7 پھیرے لگائے تھے، وہ بہت اطمینان سے اپنا ڈریسنگ گاؤن پہنے سارے گھر میں گھوم رہا تھا، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی چیز پر ڈاکہ پڑ گیا ہو۔ اس نے پھر غیر غسیلی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہتا ہو، ٹھیک ہے، تم موم کی وہ مورت ہو جو گہری نظروں سے پگھل جائے گی، تم کانچ کی وہ گڑیا ہو جو ہلکی سی غلط جنبش سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تم بہت بڑے ٹھاکر کی تعلیم یافتہ بیٹی ہو، مگر شوبھا، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اس سانولی رنگت والی ملازمہ کو میرے راحت قدے کی شریک نہیں دیکھ سکتی تو یہ گھر تمہارا سہی، میں تمہارا نہ رہوں گا، اور ہمارے رستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ میری خشمگین نگاہوں میں بھی آگ بھڑک چکی تھی۔ پس اس نے مجھ سے زبان کلامی الجھنے کے بجائے اس وقت گھر سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے پتا جی کو فون کیا، ان کو مختصر احوال بتا کر کہا کہ میں درگاہ کو واپس بھجوا رہی ہوں، بے شک آپ اس کو اس کے گاؤں والوں کے حوالے کیجئے، وہ خود اس کا فیصلہ بہتر کر دیں گے۔ درگاہ بھارت چلی گئی، جانے کیا اس کے ساتھ وہاں ہوا کہ اطلاع ملی اس نے خود کو جلا لیا ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ ابھی یہ خبر اخبار کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہی تھی کہ ارجن نے مجھ سے صلح کا پیغام بھجوایا۔ میرے دل نے اس صلح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے کچھ دن بعد مجھ کو طلاق دے دی۔ اپنی کہانی سنا کر شوبھا خاموش ہو گئی تو میں سوچنے لگی کہ شوبھا مظلوم ہے یا درگاہ یا دونوں، ان کا جواب کون دے گا؟